میری بیٹی کبھی ایسی تو نہ تھی۔ وہ تو بہت فرما بردار اور میری ہر بات ماننے والی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آج کل اس کا رویہ ایسا تھا کہ میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ آج پھر میری بیٹی کالج سے آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ نہ سلام، نہ دعا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے کھانا مانگا۔ میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میں نے ماہم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کھڑکیوں پر پردے ڈالے، اندھیرا کیے، سر پر کپڑا باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں نے پوچھا، بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے میری جان؟ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم کچھ الجھی الجھی سی رہتی ہو۔ میری بات سن کر مریم نے بیزاری سے میری جانب دیکھا اور بولی، مما مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، میرے سر میں درد ہے، آپ کمرے سے تشریف لے جائیں، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ میری پریشانی فطری تھی، مگر وہ بیڈ سے اٹھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے آئی اور بولی، میں آرام کروں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں حیران و پریشان سی کھڑی رہ گئی کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ وہ رات گئے تک کمرے میں بند رہتی تھی۔ جبار صاحب آئے تو وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کا پوچھنے لگے تھے۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ مریم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ اس سے ملنے کی ضد کرنے لگے تو ہم دونوں مریم کے کمرے میں چلے گئے۔ اب کی بار کمرے کی لائٹس آن تھیں۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، مریم گھبرا گئی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے مریم، کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بکھلا سی گئی اور اپنی بکھلاہٹ پر پردہ اس نے مجھ پر غصہ کر کے نکالا۔ مما کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں اب بچی نہیں ہوں، 17 سال کی بالغ لڑکی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو میرے کمرے میں نوک کیے بنا نہیں آنا چاہیے تھا۔ مریم کی باتیں سن کر جبار صاحب مسکرا دیے اور بولے، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، ہم ماں باپ اپنے بچے کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ مریم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ پھر وہ مریم سے مخاطب ہوئے، تم ٹھیک 5 منٹ کے بعد نیچے لاؤنج میں آ کر مجھ سے ملو۔ جبار صاحب نے اس بات کو بالکل معمولی لیا تھا، لیکن ماں کا دل تو ڈھیروں وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ میرا دل ہزاروں وسوسوں کے تحت کانپ اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مریم نیچے آ چکی تھی۔ اپنے باپ کے ساتھ اس نے ہلکی پھلکی گفتگو کی۔ مجھ سے بات کرنے سے وہ گریز کرتی رہی۔ مجھے وہ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے جبار صاحب سے ضد کی کہ ہم مریم کو ڈاکٹر کے پاس۔ جبار صاحب نے مریم کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور بولے، بیٹا ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مریم کے سر پر بندھا کپڑا اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ پھدک کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر بولا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ صبح مریم جیسے ہی کالج جائے گی، میں پیچھے سے اس کے کمرے کی تلاشی لوں گی تاکہ مجھے پتا تو چلے میری بیٹی کس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ انتظار کی گھڑیاں آخر ختم ہوئیں۔ مریم جیسے ہی کالج کے لیے گھر سے نکلی، میں بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ مجھے منہ چڑھانے لگا۔ اس کی 17 سالہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے کو لاک کر کے گئی تھی۔ بات واقعی فکر کرنے کی تھی۔ رہ رہ کر میرا شک ازکا پر جا رہا تھا۔ ازکا سے مریم کی چند ماہ پہلے ہی دوستی ہوئی تھی۔ کردار کی اچھی نہیں تھی۔ کئی لڑکوں کے ساتھ اس کے افیئرز بھی تھے۔ میں نے جب مریم کو اس کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا تو وہ بھڑک گئی تھی۔ اس دن مریم کافی دیر سے گھر لوٹی تھی۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں بڑی ہی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ وہ کمرے سے باہر آئے، مگر جب وہ کمرے سے باہر نہیں آئی
تو میں ہی اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو خاموشی اور اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی تھی۔ اس کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے بڑی دقت سے نظر آیا تھا۔ وہ سر پر کپڑا باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی کوئی ٹھنڈی سی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ میں ایک دم اچھل پڑی۔ میرے اچھلنے پر مریم کی آنکھ کھلی۔ مجھے اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ بولی، ماما آپ جلدی سے کمرے سے نکل جائیں۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ چلا اٹھی، آپ جاتی ہیں یا میں آپ کو زبردستی باہر نکالوں؟ کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ میں اٹھی اور آخری نظر اس کے بیڈ پر ڈال کر دیکھنا چاہا کہ آخر وہ ٹھنڈی سی چیز کیا تھی جو مجھے محسوس ہوئی تھی، لیکن اندھیرے کے باعث میں کچھ نہ دیکھ سکی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ اچانک سے مریم بن ٹھن کر اپنے کمرے سے نکلی اور گھر سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس کی جانب لپکی، مگر تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ مجھے اس کی بہت فکر ستا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں مریم کے روم کی جانب تلاشی کی نیت سے بڑھی تھی، لیکن روم آج بھی لاک تھا۔ میں نے اسے کال کر کے پوچھا تو وہ بولی کہ میں رامز کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی ہوں، ڈنر اسی کے ساتھ کروں گی۔ مریم بڑی بے باکی سے ایک لڑکے کا نام لے رہی تھی۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر ہی رہ گئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ گھر میں بہت خاموشی تھی۔ بس ایسی ہی خاموشی ہمارے گھر میں مریم کی پیدائش سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میرے ساس سسر حیات تھے اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ میرے چھوٹے دیور کی شادی ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ میری شادی کے 4 سال ہو گئے تھے، لیکن میں بے اولاد تھی جب میں نے اپنی دل عزیز سہیلی کو اپنے دیور سے بیاہا تھا۔ رابعہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ پہلے اس کی منگنی اپنے کزن سے ہوئی تھی، لیکن وہ رابعہ کو پسند نہ تھا، اس لیے اس نے وہ منگنی توڑ دی۔ لیکن اس کے بعد رابعہ کا کوئی بھی رشتہ نہیں آیا۔ لوگ یہی کہتے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو بچپن کی منگنی ٹوٹ گئی۔ رابعہ ان دنوں بے حد پریشان تھی۔ میں نے ہی اپنی ساس سے کہہ کر رابعہ سے اپنے دیور کی شادی کروا دی۔ رابعہ میری دیورانی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میری اور رابعہ کی آپس میں تب تک بہت گہری دوستی تھی جب تک وہ ماں بننے والی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی اس نے خوشی کی خبر سنا دی تو سب میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ اب تک میں نے خوشخبری کیوں نہیں سنائی تھی۔ میں سارا دن پڑی روتی رہتی تھی۔ رابعہ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ وہ اب مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ مجھ سے وہ یوں خوف کھا کر پیچھے ہٹتی جیسے میں اچھوت ہوں۔ اس دوری کی وجہ مجھے رابعہ کی گود بھرائی پر سمجھ آئی تھی۔ میں رسم کرنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک دیا تھا اور بولی، بھابھی برا مت منائیے گا، مگر بانجھ عورت اگر گود بھرائی کی رسم کرے اچھا شگن نہیں ہوتا۔ میں حیرت زدہ اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ مجھے آج تک کسی نے بانجھ نہیں کہا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ کلنک بھی لگا دیا تھا۔ میری دوست جو کل تک اپنے رشتے نہ ہونے پر روتی رہتی تھی، میرا رابعہ سے اتنا دل برا ہوا کہ ہمارا بول چال بھی بالکل ختم ہی ہو گیا تھا۔ مجھے خود اپنا آپ بوجھ لگنے لگا تھا۔ رابعہ نے اپنے بیٹے کا نام ماجد رکھا تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی اور اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ جبار صاحب کا کاروبار بڑی ترقی پکڑ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے تھے۔ اب تو میرے شوہر بھی پریشان رہنے لگے تھے کہ آخر اتنی جائیداد جائے گی کہاں، ہمارا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد ہی رابعہ نے پھر سے ساس کو خوشی کی خبر سنا کر انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ وہ دونوں لگے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ میری دوست میری دشمن ثابت ہوئی تھی، مگر میرے شوہر نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رابعہ کی خواہش تھی کہ دوسری اولاد بیٹی ہو جائے تو اس کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میری قسمت بہت اچھی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں بھی انہی دنوں امید سے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ رابعہ کے سوا سبھی لوگ خوش تھے۔ رابعہ کی طبیعت اس بار بہت خراب رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بچے کی حالت کافی نازک ہے۔ پھر ہوا یوں کہ رابعہ نے مردہ بچے کو جنم دیا
اور میرے گھر مریم نے آنکھ کھولی۔ مریم میری گود میں کیا آئی؟ رابعہ کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا ہی چھا گیا۔ اپنے بیٹے کے باوجود وہ میری مریم پر نظر ٹکا کر بیٹھی رہتی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی۔ مجھے رابعہ سے بہت خوف آنے لگا تھا۔ میں نے جبار صاحب کی بہت منت سماجت کر کے نیا گھر لینے کو کہا تھا۔ میں انہیں یہی کہتی کہ رابعہ مجھ سے میری بیٹی چھین لے گی۔ میرا شوہر میری اس بات کو ہنس کر ٹال دیتا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے رابعہ کے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کا بچہ میری وجہ سے ہی مردہ پیدا ہوا تھا۔ مگر جب میری حالت خراب رہنے لگی تب مجھے ڈپریشن ہو گیا، تو انہوں نے نئے گھر کی ضد مان لی تھی۔ پھر رابعہ نے اگلے سال ایک اور بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام اس نے رامس رکھا تھا۔ جس دن ہم گھر میں شفٹ ہونے جا رہے تھے، رابعہ مجھ سے ملنے آئی اور بولی، دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس بار مجھے بھی بیٹی دے دے۔ مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی نہ دی تو میں تم سے تمہاری بیٹی کو چھین لوں گی۔ میں بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ تم سے تمہاری مریم چھین لے۔ رابعہ کی بد دعا سے میں ڈر گئی تھی۔ بڑی ہی عجیب عورت تھی، اپنے 2 بیٹوں پر بھی راضی نہ تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ملنا، ساس سسر کے فوت ہو جانے کے بعد تو ہمارا ان سے رابطہ بالکل کٹ گیا تھا۔ نہ ہم ان کی خوشی میں جاتے تھے اور نہ ہی موت پر۔ ہمیں ایک دوسرے کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ مگر مریم کے کالج میں ایک نئی لڑکی جب سے آئی تھی، ہر کام ہی الٹا ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے مریم خاصی بدتمیز ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دوست رامز سے بھی اس کو ملوا دیا تھا۔ یہ مریم گڑے مردے اکھاڑنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے رامز ایک نظر نہیں بھاتا تھا، مگر میں مریم کی خاطر خاموش رہی۔ مگر اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ مجھے انجانے خوف نے گھیرا ہوا تھا۔ مریم گھر آئی تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے چچا رامز کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اب تو تم دونوں میں دوستی بھی ہو گئی ہے، تم کہو تو ہاں کر دوں۔ یہ بات میں نے بہت ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اس بات کے پیچھے بہت سے خوف چھپے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر مریم آگے بڑھی اور بولی، ماما، رامز میرا دوست ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے یہ سوال صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ مجھ پر شک کرتی ہیں، لیکن ماما آپ کو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے تھی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن شام تک مریم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ شدید گھبرا گئی۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر پر کپڑا باندھ کر وہ کوئی چیز ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اندھیرے کے باعث میں کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور میں سیدھی اسکا کے گھر گئی، اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سے سچ بلوانے کے لیے میں نے اس پر بہت زور ڈالا تو وہ بول پڑی، آنٹی، اصل میں مریم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ مریم نے ایک موبائل لے رکھا ہے، اس موبائل پر وہ اپنے اسی دوست سے باتیں کرتی ہے۔ اسکا کی باتیں سن کر میں خاموشی سے گھر چلی آئی تھی، لیکن تعجب کی بات تھی کہ میں نے مریم کے کمرے سے کبھی بھی فون پر بات کرنے کی آواز نہ سنی تھی۔ مریم کے بیڈ پر پڑی ٹھنڈی سی چیز موبائل جیسی بھی نہیں تھی، پر مجھے لگا یہ سب میرا وہم ہی ہے اور حقیقت وہی ہے جو مجھے اسکا نے بتائی ہے۔ گھر آ کر میں نے اس بات کا ذکر مریم سے نہیں کیا تھا۔ اگلے کچھ دن ہمارے گھر سکون رہا، لیکن اتوار کے دن اچانک میرے دیور اور رابعہ ہمارے گھر آ گئے۔ میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ان کو جلدی سے گھر کے باہر سے ہی چلتا کر کے مریم کے پاس گئی، اس سے جانچ پڑتال کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چچا چاچی ہمارے گھر آئے تھے۔ دل میں شکر ادا کیا تھا، وہ اب بھی کمرے میں ہر وقت اندھیرا کر کے لیٹی رہتی تھی۔ میں اس کی فکر سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو سمجھا لیا تھا کہ اس عمر میں لڑکیاں دوستیاں کر ہی لیتی ہیں، مگر میری یہ بے فکری بھی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی۔ میں شام میں مریم کے کمرے میں گئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل کے بجائے کچھ اور ہی تھا۔ وہ چیز میں نے غور سے نہ دیکھی، مگر کچھ تھا جو مجھے اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں نے مریم سے صاف صاف پوچھ لیا، آخر تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے چھپاتی ہو؟ مریم اچانک سے مجھ پر غصہ کرنے لگی، ماما چھپاتی تو آج تک آپ آئی ہیں، کچھ راز کی باتیں، مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ خیر آپ یہ سب چھوڑیں اور رابعہ چچی کے گھر جائیں،
انہوں نے بھی آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کی بات سن کر میں اپنے آپے میں نہ رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مریم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں فوراً اٹھی اور رابعہ کے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کے گھر پہنچتے ہی میں خوب برسی، اپنے دیور اور دیورانی کو ان کی اوقات یاد دلائی اور ساتھ ساتھ الفاظ میں سمجھا دیا کہ میری مریم سے دور رہیں۔ تبھی میرا دیور بولا، یہی بات آج میں تمہاری بیٹی کو سمجھانے آیا تھا کہ وہ میرے رامز سے دور رہے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ رابعہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب مزید کچھ بھی کہنے سننے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنا سارا معاملہ رکھ دیا۔ اپنے سارے وسوسے ان کو سنا کر رونے لگی تھی، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی تسلی کا نہیں بولا تھا۔ الٹا وہ مجھ پر ہی برس پڑے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے اتنی اونچی آواز میں مخاطب ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ بیگم، اتنی بڑی غلطی مت کرو۔ پہلے بھی میں تمہارے کہنے پر اپنے بھائی سے الگ ہوا ہوں، اور اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے تھے اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ جس پیسے پر مجھے اتنا مان تھا کہ میں رابعہ کو کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی، اب وہی پیسہ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ کاش اس وقت میں اپنے شوہر کی بات مان لیتی اور گھر الگ نہ کرتی تو آج مجھے منہ کی نہ کھانی پڑتی۔ میں کچھ کرنے کی ہمت رکھتی تھی اور نہ ہی طاقت، بس اٹھ کر مریم کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں گی، کیا کہوں گی، کیا سنوں گی، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ پھر سے ہاتھ میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے اس چیز کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے آخر بات شروع کی تھی، تم کیا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بڑے آرام سے بولی تھی، ماما، رامز کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو ڈال کر بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رامز اچھا لڑکا نہیں ہے۔ مریم مسکرا دی اور بولی، تو ماما، کیا آپ اچھی لڑکی تھیں؟ میرے باپ نے بھی تو آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے نا؟ خیر، رامز کے والدین میرا رشتہ لے کر آنے والے ہوں گے۔ اپنے بابا کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی؟ وہ میری سمجھ سے تو بالکل باہر تھی۔ مریم نے تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا، وہی چیز جو وہ مجھ سے چھپایا کرتی تھی۔ میں نے اس چیز کی طرف دیکھا تو میں سانس بھر بھی نہ لے پائی تھی۔ وہ تو مٹکا تھا، وہی مٹکا جس میں میرے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ مریم، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولی، ماما، میرے ساتھ آئیں، بابا آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے۔ مریم نے میرے سر پر بم پھاڑا تھا۔ میں ایک دم بکھلا گئی اور بکھلاہٹ سے وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ میں روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھ بہت برا انجام ہونے والا تھا۔ میرے شوہر بھی آ گئے تھے۔ شاید مریم نے ان کو بھی کال کر کے مریم نے بنا کچھ کہے وہ مٹکا ان کی طرف بڑھا دیا اور بولی، بابا، ماما نے آپ کو ساری زندگی دھوکہ دیا ہے، سارے ثبوت موجود ہیں۔ میرے شوہر جبار صاحب بڑی حیرت سے کبھی مجھے تکتے تو کبھی مریم کو۔ انہوں نے صوفے پہ بیٹھ کر وہ مٹکا کھول لیا۔ اس میں بے شمار خط ان کی گود میں آ کر گرتے چلے گئے۔ باری باری ان خطوط کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ان کے چہرے کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی بیوی کے عاشقی کے خطوط پڑھ کر کیسے صبر کر سکتا ہے۔ انہوں نے وہ سارے خط اٹھا کر پھینک دیے۔ تبھی کام کرنے والی نے آ کر بتایا کہ ہمارے مہمان آ چکے ہیں۔ میرا دماغ ایک دم سے گھوم گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح لاؤنج میں آئی تھی۔ جی کہیے، کیسے آنا ہوا؟ میں چلا کر بولی تھی۔ رابعہ مسکرا کر بولی، ہم مریم کو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں۔ میں غصے سے بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ مکار عورت، تم جانتی ہو نا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، پھر تم نے اپنے بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں کیوں نہیں ڈالی؟ یا پھر کہیں تم ہی نے تو یہ کھیل نہیں رچایا؟ مریم آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی تھی، کیوں ماما؟ آخر کیوں نہیں ہو سکتا یہ رشتہ؟ میں ایک دم چلا کر بولی، کیونکہ رامز تمہارا بھائی ہے۔ پورے لاؤنج میں خاموشی چھا چکی تھی۔ مریم رو رہی تھی۔
जब्बार साहब आगे बढ़े और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी और बोले, मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही धोखा है। तुम तो फितना निकली। वहां मरियम तो रो रो कर एक ही सवाल कर रही थी, मामा आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। मैं भी रो रही थी और बोली, तुम्हारी चची अपने साहिब औलाद होने पर बहुत फख्र करती थी। इसे बहुत घुमंड था। इसने मुझे एक दिन कहा था कि भाभी, इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा जब आप अपने आप से बांझ होने का गम ही नहीं उतार सकती। यकीन मानो मरियम, मुझे राबिया की बातें बहुत दुख पहुंचाती थी। मैं सारा सारा दिन रोती और ख़ुद को बद्दुआएं देती थी। मरियम, मैं औलाद ना होने पर परेशान थी और मेरी देवरानी और मेरी सास मेरे लिए सौतन ढूंढ रही थी। इन दिनों मैंने बहुत ज़्यादा जहनी अजियत सही थी। मेरा बस चलता तो मैं ख़ुद को ही ख़त्म कर लेती। फिर ये हुआ कि हमारे घर राबिया का एक कज़न कुछ दिन रहने के लिए आया था। ये वही था जिससे राबिया की मंगनी हुई थी। मेरे देवर और राबिया की बहुत लड़ाई हुई। देवर राबिया पर शक करने लगा था, मगर वो बेकसूर थी। इस झगड़े के बाद राबिया का कज़न चला गया था। फिर 2 माह के बाद आमना ने खुशखबरी सुनाई। मैंने राबिया से इसकी होने वाली औलाद मांग ली। मैंने इसके आगे झोली फैलाकर कहा कि तुम अपनी होने वाली औलाद मुझे दे देना, मुझ पर एहसान कर देना। राबिया मेरी बात सुनकर बहुत तल्ख हो गई और बोली, क्यों बाजी, मैंने यतीम खाना खोल रखा है क्या जो बांझ औरतों को औलाद बांटती फिरूं। मैं बांझ लफ्ज से तंग आ चुकी थी। वो मुझे बार बार बांझ क्यों कहती थी। मैंने भी राबिया को मज़ा चखाने का फैसला कर लिया था। इस पर मैंने अपने पैसे का जोर और दबाव डाला, मगर वो ना मानी। फिर मैंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। मैंने अपने हाथों से ख़त लिखे और राबिया को कहा कि ये ख़त तुम्हारे कज़न ने भेजे हैं। वो हैरान रह गई थी और फिर मेरा ये वार काम कर गया था। राबिया डर गई थी और इसको डरता देखकर मैंने इसको मज़ीद डरा दिया। यूं मैं हर रोज़ नया ख़त लेकर आती जिसके शुरू में मेरी जान लिखती थी। राबिया बहुत डर गई थी। मैंने इससे कहा कि इन खतूत का राज राज ही रहेगा अगर तुम अपने होने वाला बच्चा मुझे सौंप दो। राबिया ने मजबूर होकर मेरी बात मान ली। जिस दिन मरियम इस दुनिया में आई, मैंने तुम्हें राबिया से छुपा लिया। राबिया बेचारी ने यह मशवरा दिया कि इसका बच्चा पैदा होते ही मर गया था, जबकि मैंने हामला होने का झूठा ड्रामा रचाया था। और फिर जब राबिया को मालूम हुआ कि वो ख़त तो मैं लिखती थी, इसके कज़न ने तो कभी ख़त भेजा ही नहीं था, तब इसने मुझे बद्दुआ दी थी कि मरियम तुम्हारी भी ना रहे। मरियम देखो, आज के बाद तुम कहाँ रहोगी मेरी। मेरी बात सुनकर सभी खामोश हो गए थे। मैंने राबिया के लिए जो गड्ढा खोदा था, इसमें तो मैं खुद ही गिर गई थी। मैं रो पड़ी थी और मरियम से ये कहा, अपने ही भाई को पसंद कर लिया। मैं बहुत परेशान थी। मरियम, तुम्हें आखिर वो मरियम ज़ारो कतार रो रही थी। फिर बोली, बाबा, असल में रामिस अस्का का दोस्त था। एक दिन रामिस अस्का के लिए बिल्कुल ऐसा ही मटका लेकर आया था और वो बोला, ये मेरी मामा ने बनाया है। मैं वहाँ तो खामोश रही, मगर घर आकर मैंने रूम चेक किया। मुझे शक था कि ऐसा मटका हमारे घर में भी पड़ा हुआ है। मैंने एक बार देखा था। मैंने वो मटका ढूंढा और अगले रोज़ कॉलेज ले गई। इस मटके पर राबिया लिखा था। बस फिर रामिस मुझे और अस्का को अपने घर ले गया। वहाँ राबिया मुझे चूम चूम कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं इनकी सहेली की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपने इनकी सहेली से मुझे ज़बरदस्ती छीन लिया था। फिर उन्होंने मुझे एक कपड़े में तावीज़ बांध कर दिया और कहा कि मैं हर शाम अंधेरा करके अपने कमरे में लेट जाऊं और सर पर इस तावीज़ को बांध दिया करूं, तो अल्लाह ताला मुझे जल्द ही मेरे हकीकी वालदैन से मिला देगा। मैंने इनकी बात पर अमल किया और फिर मुझसे मेरे वालदैन मिलने चले आए और हर रात से पर्दा भी उठ गया। मरियम रो रही थी। मेरा दिल इसको देखकर कट कर रह गया था। फिर वो बोली, मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारा सारा दिन इस मटके को चूमती रहती थी। फिर मैंने एक दिन इस मटके को खोला तो मुझे अंदर से खत मिले, जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे आपसे नफरत हो गई थी कि आपने मेरे बाबा को धोखा दिया है। मगर मामा, आपने सिर्फ मेरे बाबा को ही नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया है। फिर मरियम जब्बार साहब से बोली, बाबा, आपकी इजाज़त है तो मैं अपने हकीकी वालदैन के घर चली जाऊं, इनके साथ रहने लगूं।
مریم کی بات سن کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹ گیا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ وہ آگے سے بولی، آپ مر ہی جائیں تو اچھا ہوگا۔ مریم کی بات سن کر لگا کہ جیسے میں واقعی مر گئی ہوں۔ جبار صاحب سے اجازت لے کر مریم ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے بابا سے ملنے ان کے آفس چلی جاتی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ جبار صاحب مجھ پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آج قسمت نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، اور اتنا بڑا دھوکہ کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔